جب حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی تیار کریں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا تجربہ نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی فرمائی اور جبرائیل علیہ السلام کو بھی مدد کے لیے بھیجا، جو انہیں سکھاتے رہے کہ کشتی کیسے بنانی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر کشتی بنانے لگے جہاں نہ پانی تھا اور نہ دریا۔ وہ لکڑی کاٹتے، تختے تیار کرتے، انہیں جوڑتے اور لوہے سے مضبوط کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی اور مضبوط کشتی تیار ہو رہی۔ روایات کے مطابق اس کشتی کو بنانے میں تقریباً 100 سال لگے۔ جب لوگ انہیں کشتی بناتے دیکھتے تو مذاق اڑاتے اور کہتے، پہلے تو تم نبی تھے، اب بڑھئی بن گئے ہو، یہ کیسا دیوانہ ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے؟ حضرت نوح علیہ السلام جواب دیتے، اگر تم آج ہم پر ہنستے ہو تو ایک دن ہم تم پر ہنسیں گے جیسے تم مذاق کر رہے ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ عذاب کا وقت قریب ہے۔ اس کی ایک نشانی یہ رکھی گئی کہ جب تنور سے پانی ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ طوفان شروع ہونے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کشتی میں ہر جانور کا ایک ایک جوڑا سوار کر لو، اپنے گھر والوں کو بھی سوائے ان کے جن پر فیصلہ ہو چکا ہے، اور ایمان والوں کو بھی ساتھ لے لو۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور تقریباً 80 لوگ کشتی میں سوار ہوئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے موسلا دھار بارش برسائی اور زمین سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ پانی اتنا بڑھ گیا کہ زمین کے تمام علاقے ڈوب گئے، پہاڑ بھی پانی میں چھپ گئے اور ہر جاندار غرق ہو گیا سوائے ان کے جو کشتی میں تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک بیٹا کنعان ایمان نہیں لایا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اسے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، آج اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے اس کے جس پر اللہ رحم کرے۔ اسی دوران ایک موج آئی اور اسے غرق کر دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، اے میرے رب، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا اور تیرا وعدہ سچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ اس کے اعمال نیک نہیں تھے۔ یہ ایک اہم سبق ہے کہ اصل تعلق ایمان کا ہوتا ہے، نہ کہ صرف رشتہ داری کا۔ طوفان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی تقریباً 6 مہینے کشتی میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان رک جا۔ چنانچہ پانی کم ہو گیا اور کشتی ایک پہاڑ جودی پر جا کر ٹھہر گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی سے اترے اور دعا کی، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی۔ طوفان کے بعد زمین پر صرف وہی لوگ باقی بچے جو کشتی میں تھے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آج کی پوری انسانیت حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور اسی وجہ سے انہیں آدم ثانی کہا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافس، اور انہی کی نسل سے دنیا دوبارہ آباد ہوئی۔ یہ واقعہ ہمارے لیے بڑی نصیحت ہے۔ اللہ کی نافرمانی کا انجام تباہی ہے۔ حق کو ٹھکرانے والے آخرکار ناکام ہوتے ہیں، اور صرف اللہ کی عبادت ہی نجات کا راستہ ہے۔